الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ نور آیا ہے اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ آپ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں جو لفظ نور آیا ہے، یہاں پہ نور سے مراد کون ہے؟ اس بارے میں امام ابو حیان، جن کی مشہور و معروف کتاب البحر المحیط ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ قیل هو القرآن، کہ ایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا نام نور اس لیے رکھا ہے سماہ نورا لکشف ظلمات الشرک والشک، کیونکہ قرآن جو ہے وہ شرک اور شک کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ تو قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، ہدایت دیتا ہے، رہبری کرتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو یہاں پہ نور کہا گیا ہے۔ اور دوسرا قول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وقیل النور الرسول، دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں وقیل الاسلام، تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ نور سے مراد اسلام ہے۔ اب یہ تین قول امام ابو حیان رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اقوال میں سے راجح ترین قول کون سا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے پوری آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، اس پہ ہم سب غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں۔ یہاں پہ غور کیجئے، آیت کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ہمارے یہ رسول بہت سی ایسی چیزوں کو وعدے کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے ہمارے یہ رسول درگزر کرتے ہیں۔ یہاں تک تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قد جاءکم رسولنا، اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کا۔ اللہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے اور وعدے کتاب آ چکی ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ نبی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتا رہا ہے، اور آیت کا دوسرا حصہ قرآن پاک کی آمد کے بارے میں، اس کے نزول کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس آیت میں نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلیں۔ یہاں پہ اللہ نے لفظ بولا یہدی بہ، یعنی کہ اللہ اس ایک چیز کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان دو کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ اگر گزشتہ آیت کے آخر میں نور کے لفظ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے یہدی بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ گزشتہ آیت میں نور سے مراد قرآن پاک ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہدی بہ اللہ، اللہ اس ایک چیز کے ذریعے اسے ہدایت دیتے ہیں جو اس کی رضا کے پیچھے چلے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر آیات میں واضح طور پہ یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک نور ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ہمارے اس نبی پہ ایمان لائے،
وعزروہ اور آپ کو قوت دی، تقویت دی، ونصروہ اور آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، واتبعوا اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پہ نور اس کتاب کو کہا گیا ہے جو آپ پہ نازل ہوئی ہے، تذکرہ آپ کا ہو رہا ہے، لیکن نور کا لفظ جب بولا گیا ہے تو اس کتاب پہ بولا گیا ہے جو آپ پہ نازل ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ایسی سورہ تغابن آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اللہ کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لے آؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ یہاں پہ بھی پہلے اللہ کا تذکرہ کیا گیا، پھر اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا گیا، اور جب نور کے لفظ کی باری آئی تو وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک پہ استعمال کیا گیا۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ تو یہاں پہ نور نازل کیا ہے، یہ لفظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک پہ استعمال کیا ہے۔ اس لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں، آپ روشنی ہیں، آپ کے ذریعے شرک اور شک اور بدعات کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ آپ بشر ہیں، آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں پہ جو آپ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نور من نور اللہ، کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا ہیں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ اللہ کا حصہ ہیں۔ یہ تو وہی عقیدہ ہو گیا جو عیسائیوں کا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اللہ کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، جبکہ مسلمان ایسے عقیدے سے پاک اور صاف ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں، تمام رسولوں کے امام ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، لیکن آپ بشر ہیں، اور یہی آپ کا کمال ہے کہ بشر ہو کر آپ نے وہ کارنامے سر انجام دیے جن کے اوپر دنیا حیران ہے۔ مسلسل جہاد کرنا، بھوک میں رہ کر شدائد مصائب کا سامنا کرنا، ان پہ صبر کرنا، کئی دن نفلی روزے رکھنا، رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، اتنی لمبی نمازیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے، یہ آپ کا کمال ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ نور ہیں تو نوری مخلوق انہیں بھوک نہیں لگتی، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ روزہ جتنا بھی رکھ لیں اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے، وہ جتنی بھی لمبی عبادت کر لیں کمال والی کوئی بات نہیں ہے، وہ جتنا بھی لمبا جہاد کر لیں اس میں کوئی اتنے کمال والی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہو کر وہاں تک پہنچے جہاں تک عام انسان نہیں پہنچ سکا، اور وہ کارنامے سر انجام دیے جو عام بشر سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرے اس نبی کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اگر آپ نوری مخلوق ہوتے تو لوگ کہتے بھی ہم ان کی پیروی کیسے کریں، یہ تو نوری مخلوق ہیں اور ہم بشر ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہم میں سے بھیجے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بطور احسان کہ ہم نے رسول بھیجا، تم میں سے بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ احترام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے کی توفیق دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں آپ کی ذات کے تعلق سے غلو اور مبالغے سے بھی محفوظ رکھے۔ واللہ تعالی اعلم۔